محرم میں سیکیورٹی کے انتظامات کس طرح کے ہوں گے؟ سلیم بخاری صاحب آپ سے اس بارے میں جاننا چاہیں گے، بتائیں کیا کیا انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کے بیچ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور خاص طور سے جب دہشت گردی کے واقعات جو ہیں پیدر پہ ہو رہے ہوں تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو یہ مسلکی اعتبار سے جو اختلافات ہیں یہ ایک طرح کی سافٹ بیلی ہے جس کے اوپر حملہ آور ہونا آسان ہے. یعنی ذرا سی تیلی آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے. جذبات اتنے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ کہیں کوئی ہنگامہ ہو اور پھر آپ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، آپ کی ڈپلائمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ حرکت ہو ہی نہ سکے جس کے بعد صورتحال خراب ہوتی ہے. ایک بات جی. دس ون. سیکنڈ تھنگ از کہ سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ ان دہشت گردوں کے ساتھ نمٹنے کا جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں ہے، وہ رینجرز اور فوج کے پاس ہی ہے. ہمارے ملک میں جتنے بھی ملٹری آپریشنز لانچ ہوئے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف وہ فوج نے لڑے ہیں. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج کی ٹریننگ، فوج کی ویپنز، فوج کا عزم، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اس قسم کی جو اینٹی قوتیں ہوتی ہیں ان کا سامنا کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو میرا خیال سے یہ بہت ضروری تھا کہ بر وقت یہ فیصلہ کیا جائے کہ فوج جو ہے وہ ڈپلائی ہوگی. ٹھیک ہے. جو اس میں ایک تھوڑی سی عجیب بات جس کے اوپر کچھ لوگوں کو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈپلائمنٹ ہے یہ انڈیفینٹ ہے. اچھا. یعنی یہ نہیں ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک رہے گی، بلکہ اس کی وضاحت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی واپسی کا فیصلہ جو ہے زمینی حقائق کو دیکھ کے مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کے کیا جائے گا. یعنی کہ انڈیفینٹ ہی ہے، لکھا ہوا نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے کہ یہ تعیناتی جو ہے یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بر وقت قوت کو ڈپلائی کر کے، اپنی فورسز کو ڈپلائی کر کے کسی بھی انفارچونیٹ سچویشن سے اگر بچا جا سکتا ہے تو ضرور بچنا چاہیے. اچھا، کیا محرم تک ڈیفائن رہے گی؟ ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر محرم خیر خیریت سے گزر جاتا ہے، جو کہ اللہ نے چاہا تو گزرے گا، تو پھر اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی نا ڈپلائمنٹ کی. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ آرمی کو ڈپلوائے کرنا یہ کوئی عیاشی نہیں ہے، یہ کافی مہنگا کام ہے. اس کے اوپر بہت اخراجات جو ہے وہ ہوتے ہیں. جب آپ فوج کو فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں تو اس کے لاجسٹکس کا، اس کی فوڈ سپلائیز کا، اس کے ریشن کی سپلائیز کا، یہ کافی مطلب ایکسٹرا آرڈنری خرچہ ہوتا ہے. ایک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اور بھی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ ڈرون کے ذریعے محرم کے جلوسوں کی کوریج پر پابندی لگا دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے موبائل اور انٹرنیٹ سروس کے اوپر پابندی لگانے کی مخالفت کی اور یہ کہا ہے کہ پچھلے سال ہم نے پنجاب میں یہ پابندی نہیں لگائی تھی اور خیر خیریت سے ہو گیا تھا. سر کہہ رہے ہیں بھی مشاورت کریں گے اس پر صوبوں کے ساتھ. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں سندھ ہائی کورٹ والے معاملے پر جو وزارت داخلہ نے جواب جمع کروایا. جی میں آ رہا ہوں اسی طرف. یہ ہے ایکس کی پابندی کے حوالے سے، یعنی جو سابقہ ٹیوٹر ہے اس کی پابندی. دیکھیے پاکستان حکومت کے پاس اور پاکستان کی ایجنسیز کے پاس بے پناہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ پچھلے سالوں میں، خاص طور سے گزشتہ سال 1.5 سال میں، اس کا انتہائی غلط استعمال کیا گیا پاکستان میں استحکام کو یعنی تباہ کرنے کے لیے. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس کی. ہم نے ایکس پر ہی، ٹویٹر پر، یعنی اس پر ٹویٹر تھا اب ایکس ہے، سنا تھا GHQ پر قبضہ ہو گیا، کور کمانڈر کے گھر پہ قبضہ ہو گیا، پشاور ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلا دی گئی. یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کوئی ایسا نیگیٹو یعنی انفارمیشن جنریٹ نہ کی جا سکے جہاں سے جس سے ملک کا استحکام، ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ڈسٹرب. سر یہ MOU پر بھی روشنی ڈال دیں. کہتے ہیں کہ ایکس نے ہمارے ساتھ MOU سائن نہیں کیا. ہم نے کئی مرتبہ ان سے کوشش کی کہ آپ یہاں اپنا دفتر کھولیں، ہم سے ایگریمنٹ کریں جس طرح آپ نے دنیا بھر میں کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس سے بھاگ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی یہ پابندی جو لگائی گئی ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. اس کا بھی وضاحت دے دی گئی ہے کہ بالکل اس کی خلاف ورزی اس لیے نہیں ہے کہ آرٹیکل 19 کے تحت جو آپ کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے وہ بھی کچھ پابندیوں سے مشروط ہے. اس کے لیے قوانین موجود ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کوئی بلائنڈ آزادی نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا وہ جو جواب جمع کرایا گیا ہائی کورٹ میں کہ بھائی ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا صحیح کہ ہم اس کے اوپر پابندی لگا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کانشیس ہے. حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی، کوئی ایسا واقعہ محرم کے دوران پیش آئے جس سے صورتحال اور بگڑ جائے. ٹھیک ہے. یہ میرے خیال سے ایک اچھی اپروچ ہے اور اس کی تعریف کرنی اور یقیناً امن و امان کی صورتحال کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ سے کل دوبارہ ملاقات کریں گے. ابھی کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.